نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ آیت نمبر 28 ہے لیشہدوا، تاکہ وہ حاضر ہوں، منافع لہم، فائدوں کی جگہ پر، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم، اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں اور مویشیوں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ ان جانوروں میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ پریشان حال فقیر کو۔ عزیزان گرامی، 17واں سپارہ سورہ حج، آیت نمبر 28، ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ گزشتہ جمعرات والے دن آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے پیدل چل کر، اور اسی طرح دبلے پتلے اونٹوں یعنی سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے۔ کیوں آئیں گے؟ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہوگا، تو پھر اسی کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ کس لیے آئیں گے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں فائدوں کی جگہ پر۔ اب حج میں کتنے فائدے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ حج میں بہت سے منافع ہیں، دینی فائدہ بھی ہے حج میں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، حج جو بندہ کرتا ہے تو حج کے دوران اسے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی۔ ایک دینی نفع تو ظاہر ہے کہ صحیح معنی میں سنت کے مطابق حج ہو جائے تو حاجی کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ مختلف ممالک اور مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، شکلیں بھی مختلف ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف ہیں، تو یہ سارے انسان ایک ہی میدان میں ایک ہی جگہ پہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی طرح اس کی شان یہ سمجھ میں آتی ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی فارسی بول رہا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بول رہا ہے، عجیب عجیب یعنی لوگ آپ کو سامنے آئیں گے تو ان تمام کو دیکھ کے اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اکٹھا ہونے میں یہ بھی نفع ہے کہ ایک دوسرے سے اسلام کے متعلق حالات معلوم کریں، ترجمان کے ذریعے سے کہ تمہارے ملک میں اسلام کا کیا حال ہے، کافروں کی پوزیشن کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ حج کے مقاصد میں سے یہ بات شامل تھی کہ مسلمان آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہم نے اپنے اپنے ملک اور علاقے میں اسلام کے لیے کیا کرنا ہے۔ یہ حج کے یعنی جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز آج کل بالکل فوت ہوتی چلی، بالکل ختم ہوتی جا رہی۔ پہلے تو بھائی میڈیا بھی نہیں تھا، اسی طرح کوئی بھی فون وغیرہ بھی نہیں تھے، تو مسلمانوں کے حالات جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہوں یا کوئی زیادتی کر رہا ہو تو اس کا پتہ کیسے چلتا تھا؟ جب یہ آگے اکٹھے ہوتے تھے نا اپنے مرکز اسلام مکہ مکرمہ میں، تو حضرات ان سے پوچھتے تھے، صحابہ پوچھتے تھے، تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کس علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا کس علاقے میں مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، ورنہ اس کے بغیر پتہ
نہیں چلتا تھا۔ آج کل تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں غزہ کے فلسطین کے حالات کے بارے میں میڈیا کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے یہ بات نہیں تھی، پہلے صرف یہی تھا کہ جب مسلمان آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے حالات معلوم کرتے تھے، پھر پتہ چلتا تھا زور کہاں پر کافروں کا ہے اور کہاں پر مسلمانوں کا، اور کہاں کہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ آج کل حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے، گئے باغے ارکان حج عمرہ ادا کیے اور یہ سمجھ لیا کہ میرا حج اور عمرہ کیا ہو گیا بھائی، مکمل ہو گیا، اب واپسی ہے جی، حاج صاحب واپس گھر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کبھی اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے تو اور نہ بھی ہو، اس سنت کو، اس فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی ملک والے سے حالات معلوم کریں۔ ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ دعا تو ضرور کر سکتے ہیں نا بھائی۔ جہاں حالات ٹھیک ہو، مسلمانوں کو غلبہ ہو، وہاں کے حالات سن کے دل خوش ہوگا، اور اگر کہیں جگہ پہ مسلمان مظلوم ہے تو میں اور آپ اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا بھائی۔ تو دل میں تکلیف ہوگی کہ ہمارے مسلمان بھائی فلاں علاقے کے اندر تنگ ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ عوام تو عوام کیا، حکمران بھی اس نقطے کو بھول گئے، جاتے ہیں اپنے معاملات کے لیے جاتے ہیں یا ملکی مفادات کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنے معاملات کر کے عیاشیاں کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ انہیں کیا فرق پڑتا ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یا مسلمان زیادتی کا شکار ہو رہے، کیا ہو رہا ہے، اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسلم ممالک کے حکمران ہیں، یہ جا کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مسلمانوں کی مثال کا جاسدن واحدن، کہ مسلمان ایک وجود کی طرح ہے کہ جب تکلیف ایک کو ہوتی ہے تو دوسرا اس کی تکلیف کو کیا کرتا ہے بھائی، محسوس کرتا ہے۔ اور رات کو جاگا ہوا ہے، بھائی کیوں نہیں سو رہے، کہتا ہے بھی داڑھ میں درد ہے۔ یار تیری داڑھ میں درد ہے، باقی وجود تو ٹھیک ہے نا، باقی کو تو سلاؤ۔ کہتا ہے جی بے چینی ہے، پورا بدن بے قرار پڑا ہے۔ جب وہ دوائی لیتا ہے داڑھ ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ آرام سے سو جاتا ہے۔ تو ایک بدن کا حصہ دوسرے بدن کے حصے کی تکلیف کو کیا کرتا ہے بھائی، محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی اپنے مسلمان بھائی جس علاقے میں بھی ہوں ان کی تکلیف کو کیا کرنا چاہیے بھائی، محسوس کرنا چاہیے۔ فرد واحد ہونے کے اعتبار سے اگرچہ ہم کچھ نہ کر سکیں، لیکن یہ کہ ہم دعا ضرور کر سکتے، تو دعا کرنی بھی چاہیے اپنے لیے، خاص طور پہ وہ مسلمان جو مظلوم ہے، کافروں کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور حج کے منافع میں سے ضمنی طور پر کوئی چیز خریدنا یا بیچنا بھی ہے۔ مستقل طور پر تو تجارت مقصد نہیں ہے تو پھر حج تو نہ ہوا، پھر تو صرف تجارت ہوئی۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ ضمنی طور پہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، پیسے ہے، آپ تو کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں۔ بعض حضرات جاتے ہیں تو اپنے لیے بچوں کے لیے زیور لے آتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، وہ زیور لے آتے ہیں، بعض کوئی وہاں کی سوغات لے آتے ہیں۔ تو یہ اس کے یعنی ایسی تجارت، ایسی خریداری یا ایسا بیچنا کہ جس کی وجہ سے حج یا عمرے کے ارکان پہ فرق نہ آئے تو کوئی منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حج کے موقع پر چیزیں خریدنے اور بیچنے کو پسند نہ کیا کہ ہمارے حج میں فرق آئے گا، ارکان حج کو ادا کرتے ہوئے فرق آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 198، فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کوئی چیز بیچ کر فائدہ حاصل کر لو، کوئی چیز خرید کر فائدہ حاصل کر لو۔ فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر حاجی یہاں سے کوئی چیز لے جائے، اس کو بیچ کے حلال کا کام ہو، اور وہاں سے کوئی چیز خرید کے لے آئے اور ساتھ اپنے حج یا عمرہ کو بھی ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالص صرف وہاں جا کے بیچ ہی رہا ہے، خرید ہی رہا ہے، تو ارکان حج کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ معاذ اللہ یا احرام باندھ کے حج کی نیت سے ہے تو پھر اس کے حج کے ارکان ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ بہرحال یہ حج کے فوائد کا تذکرہ تھا، اور آگے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی دونوں فائدے حج کے اور عمرہ کے ادا کرنے پر ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا، فی ایام معلومات، 3 دنوں میں، یعنی معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔
ان معلوم دنوں کے متعلق حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، یہ تینوں ائمہ حضرات کہتے ہیں کہ قربانی کے جو ایام ہیں، جو قربانی کا وقت ہے، یہ آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اس شہر میں کسی جگہ پہ بھی عید کی نماز ادا کر دی گئی، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر دی گئی کسی بھی مسجد میں، تو وہ علاقے والے قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو قربانی کا وقت قربانی کی عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر تیسرے دن کے غروب آفتاب تک یعنی مغرب کی اذان تک وقت کیا ہوتا ہے بھائی؟ باقی رہتا ہے۔ 3 دن قربانی کے ہیں، 10 ذی الحج، 11 اور 12 ذی الحج کی مغرب کی نماز سے کچھ دیر، اذان سے کچھ دیر پہلے تک، یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوتھے دن بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے تو وہ 3 سندوں کے اعتبار سے وہ ضعیف ہیں اور کمزور دلائل ہیں۔ تو یہ دین کے معاملے میں چونکہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا کہ 3 دن قربانی کے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحج۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو یاد کرو عید والے دن اور 2 دن بعد والے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو۔ تو یہاں جو کر گئے فرمایا نا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو معلوم دنوں میں۔ اس سے مراد ہے کہ جب آپ قربانی کرنے لگو تو قربانی کے جانور پہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے چھری پھیرنی ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ فرمایا اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے پڑھنے والے کے اپنے کان سنیں۔ ٹھیک ہے بھائی، پڑھا ہے لیکن پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پتہ پڑھا، تو اس لیے فرمایا کہ اتنی آواز کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہی جائے کہ اس کے اپنے کان سنیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں کس پر؟ علی ما رزقہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی دی ہے، من بہیمۃ الانعام، بہیمتن کی جمع بہائم آتی ہے، بہیمہ کہتے ہیں 4 ٹانگوں والے جانور کو۔ ٹھیک ہے بھائی، جب 4 ٹانگوں کا کہا نا تو اس میں سارے حرام حلال جانور آ گئے، جن کی 4 ٹانگیں ہیں نا وہ سارے اس میں کیا ہو گئے بھائی؟ شامل ہو گئے۔ کتے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، گھوڑے کی بھی کتنی ٹانگیں ہیں بھائی؟ 4 ہیں۔ ٹھیک ہے، بھیڑ بکری کی بھی 4 ہیں، اونٹ کی بھی 4 ہیں۔ تو جس وقت آگے فرمایا بہیمۃ الانعام، یعنی اضافت کی ہے انعام کی طرف، تو پھر پتہ چلا کہ وہ 4 ٹانگوں والے جانور وہ انعام کے جو انعام کی مد میں سے ہوں، یعنی جن کی 4 ٹانگیں تو ہیں لیکن ان کا کھانا حلال ہے، تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بکرا، بکری، بھیڑ، اسی طرح نر مادہ، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، بہیمۃ الانعام کہا ہے۔ تو بھینس عرب کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ ٹھنڈے علاقے کا جانور ہے۔ عرب کی سرزمین میں نہ پانی وافر مقدار میں تھا اور نہ ہی گھاس ہوتی تھی زیادہ، اس لیے لوگ بھینس نہیں رکھتے تھے۔ فقہائے کرام رحمہ اللہ کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس یہ بھی گائے کے جنس میں سے ہے، اس کا دودھ، گوشت، گھی حلال ہے، اور اس کی قربانی بھی کیا بھائی؟ درست ہے۔ اچھا، یہ بات پہلے بھی عید کے قریب جمعوں میں کہی گئی ہے، دوبارہ سن لیں کہ ہمارے پاکستان میں مسلمانوں میں 3 بڑے مسلک ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں اور اہل حدیث۔ ایسی ہے بھائی، یہ جو یعنی دیوبندی اور بریلوی ہیں، ان میں تو اس بات میں اختلاف پایا ہی نہیں جاتا کہ بھینس کی قربانی کرنی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ سارے تو کہتے ہیں قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک یا فرق نہیں ہے، لیکن اہل حدیث حضرات میں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث میں بھی زیادہ تر حضرات کی رائے یہ ہے کہ قربانی کرنا جائز ہے، کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت نے لکھا ہے، قاضی شوکانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یعنی اہل حدیث کے بڑے بزرگ ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ عقیقہ میں گائے بھینس ذبح کیے جا سکتے ہیں اور ان کی قربانی ہو سکتی ہے، یعنی عقیقہ کریں یا قربانی کریں۔ حضرت سے سوال کیا گیا، اہل حدیث کے بڑے حضرات میں سے فوت ہو چکے، ان سے سوال کیا گیا کہ اگر ہم عقیقہ کرنا چاہیں اور بڑا جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں
تو کیا گائے ذبح کر سکتے ہیں؟ اسی طرح بھینس ہے یا گڈھا وغیرہ ہم اس کو ذبح کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے اپنی کتاب نیل الاوتار اس میں تصریح فرمائی ہے کہ گائے بھینس بیل وغیرہ کی قربانی اور عقیقہ ہو سکتا ہے، بڑے جانور کے 7 حصے ہیں اور چھوٹے جانور کا 1 حصہ ہے، فرمایا بچے کی طرف سے 2 حصے اور بچی کی طرف سے 1 حصہ ہے، عقیقہ کرنا بھی جائز ہے اور قربانی کرنا بھی کیا بھائی جائز ہے، لیکن یہ کہ قربانی ایسے جانور کی افضل ہے جس کا گوشت لذیذ ہو، ٹھیک ہے بھائی، ایک ہوتا ہے افضل ہونا اور ایک ہے جائز ہونا، ان دونوں میں فرق ہے، قربانی اونٹ کی بھی جائز ہے، گائے بیل بھینس بکرا چھترا وغیرہ انعام میں جو بھی آتے ہیں سب کی جائز ہے، لیکن ان میں سے جس کا گوشت زیادہ لذیذ ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگا، اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنے بال زیادہ ہوں گے اتنے ہی نیکیاں بھی کیا ہوں گی بھائی زیادہ ملیں گی، تو بات یہ کہ لہذا ان دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ ان جانوروں میں سے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور کھلاؤ پریشان حال فقیر کو، بعض ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں جن کو سارا سال گوشت ہے کوئی زیادہ نصیب ہی نہیں ہوتا، فرمایا ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور جب قربانی کر لی گئی ارکان حج پہلے ادا کیے جاتے ہیں، سب سے آخر میں پھر قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد اپنا یعنی سر منڈوایا جاتا ہے، اور پھر حاجی کیا کرتے ہیں بھائی اپنی رہائشوں پہ آ کے احرام کو کیا کر دیتے ہیں اتار دیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جو کئی دنوں سے میل کچیل جمع ہوا ہوتا ہے اس کو اتارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا کہ جب قربانی ہو گئی خود بھی کھاؤ اگر اور ابا کو بھی کھلاؤ، اور پھر ثم لیقضوا تفثهم پھر چاہیے کہ دور کرے اپنا میل کچیل احرام کی حالت میں، جو کہ بدن کو رگڑ کر نہانا بھی جائز نہیں ہوتا، بدن سے کوئی بال نہ اکھاڑا جائے، تو اس لیے فرمایا کہ اب احرام ختم ہو چکا ہے، احرام سے نکل گئے ہو، اب خوب رگڑ کر صابن لگا کر اپنے بدن کو صاف کرو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہیے کہ پوری کرے اپنی نظریں، حج سے پہلے بہت سے لوگ نظر مانتے ہیں میں وہاں پہنچ گیا تو اتنے طواف کروں گا، اگر میں نے ارکان حج آسان طریقے سے ادا کر لیے تو میں شکرانے کے طور پہ 2 نفل پڑھوں گا یا 2 روزے رکھوں گا، فرمایا جو اس نے نظر مانی ہے اب اس نظر کو کیا کرے پورا کر لے، اس لیے کہ اس نے ارکان حج کو ادا کر لیا، قربانی کر لی، سر منڈوا لیا، اور اب یہ فارغ ہو چکا ہے، اگر صدقے کی نظر مانی تھی تو صدقہ خیرات کرے، اور اگر نفل پڑھنے کی نیت کی ہے تو نفل پڑھے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور چاہیے کہ طواف کرے بیت عتیق کا۔ یہ انشاءاللہ کل اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب